ولاگ صدا حسین آپ کے درمیان حمد باری تعالی۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ ہو۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ ہو۔ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ ہو۔ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ ہو۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا۔ تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ ہو۔ تیرا فیض فیض عمیم ہے، تو ہے رب کریم ہے۔ تیرا فیض فیض عمیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے۔ میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ ہو۔ جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے وہ ذلیل ہے۔ تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جل جلالہ ہو۔ کبھی حمد تیری زباں پہ ہو، کبھی نعت تیرے حبیب کی، ہے ریاض کی یہی آرزو، تیری شان جل جلالہ ہو۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً
محروم ہی ہے۔ فضائل رمضان، فضائل اعمال، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب اس میں سے بیان کر رہا ہوں یہ حدیث پاک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم، اور جو اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ فائدہ میں شیخ لکھتے ہیں حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات بھر جاگتے ہیں، اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی 1 مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں، اور اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں۔ آخر کوئی بات تو تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے۔ انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے۔ کہنے والے کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرص کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے۔ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والوں کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات کس کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لگی سمجھ کے نہیں، آسان جیاں گلاں ہیں۔ میں دوبارہ پڑھنا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تمہارے اوپر، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیروں سے محروم رہ گیا، اور جس کو یہ رات حاصل ہو گئی اس کے تو پھر وارے نیارے ہیں۔ کیا سمجھیں؟ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ملائکہ اور روح الامین اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بڑے قیمتی دن ہیں، بڑے قیمتی دن ہیں۔ جتنا ہو سکے عبادت کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، نوافل کا اہتمام کیجئے، ذکر اذکار کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، دن کو روزہ رکھیں، رات کو تہجد، چاشت، اوابین اور اشراق کے نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ آج جمعۃ المبارک کا ببرکت دن ہے۔
سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ پاک میرے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ ڈھیر ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ولاگ کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریں اور دوستوں کے درمیان شیئر لازمی کیا کریں کہ میرے لیے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ یہ میرے لیے باعث اصلاح ہوگا، میری خود کی اصلاح ہوگی، کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں آپ تک تو وہ بعد میں جاتی ہے، پہلے میں اپنے لیے وہ بات کرتا ہوں۔ مجھے ضرورت ہے کہ میں نیک کام کروں، مجھے ضرورت ہے کہ میں جھوٹ سے بچوں، میں برے کاموں سے، بری باتوں سے احتیاط کروں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ڈھیر ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہ اسیاں میں ہی دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کچھ نہ حسن عمل کر سکی ہے، نظر چند اشک میں کر رہے ہوں، نظر چند اشک ہم کر رہے ہیں، بس یہی ہے ہمارا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، ہوگا سب سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے
ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، پر کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سال آئندہ اے شاہ تم کرنا جی پر کرم تم، پھر مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔